دوسرا شب معراج میں شب برات میں جاگنا روزہ رکھنا اس کو وہ منع کرتی ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں، اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملا تھا، انعام تو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اختیار کیا، ان کی موافقت میں سرکار نے انعام ملے۔ شب برات شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت آپ نے دیکھے، ایک بہت اہم واقعہ ہوا۔ ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کوئی زنا تو نہیں کر رہا، گالیاں تو نہیں بک رہا، فائرنگ تو نہیں کر رہا، لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیاں کریں؟ وہ کیا کریں گے باہر نکل کے بتائیں شب معراج میں اور شب برات میں؟ اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو، وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے، فلاں جگہ بیٹھ جائیں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے، یہ بہتر ہے۔ مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے۔ جبکہ ان جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان راتوں میں انہیں علماء کی تائید حاصل ہے، متقی پرہیزگار صاحب علم علماء، یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب معراج میں، مینورٹی باہر ہوتی ہے۔ مینورٹی ٹھیک ہوگی، میجورٹی غلط ہوگی۔ میری عقل سے بھی انسان سوچ لے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو خواتین اس قسم کی تفسیر پڑھا کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں ان سے آپ بالکل دور رہیں۔ وہ تفسیر نہیں پڑھا رہی، وہ تخریب کر رہی ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، آپ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ اہل سنت کے یہ معمولات ہیں، اہل سنت کے علماء نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے، قرآن و حدیث سے اس پہ دلائل موجود ہیں، لہٰذا آپ اسی پر عمل کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے اسے لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں، تنقید بھی نہ کریں، لیکن بہرحال ان کو جوائن کرنا یہ بالکل آپ کے لیے شرعاً صحیح نہیں ہوگا، ان سے آپ علیحدہ ہٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ترمذی کی پہلی حدیث 739 غالباً حدیث نمبر ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جاگی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس سے میں موجود نہیں تھے، آپ کی باری تھی، سرکار آپ کے حجرے میں تھے لیکن رات میں موجود نہیں تھے، تو میں تفتیش کے لیے باہر نکلی تو میں نے آپ کو قبرستان میں پایا، یعنی جنت البقیع کے اندر آپ تشریف لے گئے تھے۔ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کا یہ طریق ہے کہ وہ 15ویں شب کو اکثر قبرستان میں جاتے ہیں اور مردوں کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ جانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور نہ جانا کوئی منع ہے۔ بعض لوگ جانے کو روکنے میں بہت شدت کرتے ہیں، بعض اگر کوئی نہیں جاتا تو اس پہ شدت کی جاتی ہے، دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں، کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، اور چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے تو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن یہ میری گزارش ضرور ہے کہ اس کو 15 شعبان میں ہی مخصوص یہ نہ کر لیا جائے کہ سال میں ایک دفعہ جائیں گے 15 شعبان کو، پھر اپنے مرحومین کے پاس انسان قبرستان پورے سال جائے ہی نہیں، یہ بھی غیر مناسب چیز ہے کہ اس کو ایک ایسی رسم نہ بنا لے کہ رسمی طور پہ جائیں اور پھر بیچارے ان کو پورے سال کے لیے بھول جائیں۔ ہر جمعے اگر ماں باپ کی خاص طور پہ قبر کی زیارت ہر جمعے ہو سکے تو بیسٹ ہے، ورنہ وقتاً فوقتاً جانا چاہیے اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام۔ جب شب برات آتی ہے تو جو ہمارے جہلا ترین عوام ہیں، جاہل ترین عوام ہیں، وہ مطلب اپنے بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید شعبان پٹاخوں کا مہینہ ہے، خصوصاً شب برات میں خوب پٹاخے پھوڑے جائیں۔ یہ بدعت سیئہ ہے، یاد رکھیں، پٹاخے پھوڑنا
یعنی ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو چونکہ یہ ہمارے نبی کے کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ یہ کوئی شعبان کی راتوں میں پٹاخے پھوڑنا کوئی طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، انتہائی اذیت ناک طریقہ ہے۔ یعنی میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچوں کو پیسے دے کر کہیں گی یہاں نہ پھوڑنا، آگے جا کے پھوڑو، ہمارے سر میں لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے نازک ہیں کہ آپ کے سر میں آپ کا بچہ پٹاخہ پھوڑے تو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بچہ آپ کے گھر کے سامنے پٹاخہ پھوڑ کے چلے جائے تو جو اس کی پھر ساتھ نسلیں کھنگالی جاتی ہیں وہ بھی کسی پہ مخفی نہیں ہے۔ اپنا بچہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، دوسرے محلے میں جا کے ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن اس کو نہیں منع کریں گے بلکہ پیسے بھی دیں گے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو روکنا واجب ہے، یہ بالکل بدعت سیئہ ہے۔ ایسا اگر وہ کرے گا تو بچے اگر نابالغ ہیں تو وہ تو قابل گرفت نہیں ہوں گے، بڑے قابل گرفت ہوں گے اور ان کی شدید گرفت ہوگی۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یہ پٹاخے لے کے دوسرے پہ پھینک دیے جاتے ہیں، کسی کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، کسی کا کان۔ ایک بچی کا میں نے اخبار میں یا خبروں میں مجھے پتہ چلا تھا کہ کسی ایسی شرارت کر کے اس پہ پٹاخہ پھوڑا، آنکھ کے پاس آ کے پھوٹا تو اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی۔ اب لڑکی کی جو بیچاری ابھی کنواری ہو، شادی شدہ بھی ہو تب بھی مسئلہ ہے، اور کنواری بچی کی آنکھ خراب ہو جائے تو اب وہ ساری یہ چہرے کے اوپر ہے، جو اب چہرے سے انسان متوجہ ہوتا ہے، ساری زندگی کی کہ اذیت دی ہے۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ یہ جب قبر میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ اگر یہ توبہ بھی کر لے نا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ اس وقت تک مقبول نہیں جب تک یہ بچی معاف نہ کر دے، ورنہ پھر ان کو دنیا کے اندر انجام پتہ چلے گا اور پھر آخرت موت سخت آئے گی اور قبر میں بہت سخت برا انجام ہے۔ پھر میدان معاشر میں جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے تمام مستیاں اور شرارتیں نکلیں گے اچھی طریقے سے، اور سخت سزا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو وہیں پر ذلیل و رسوا کر کے پھر جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ روکیں، یہ کوئی پٹاخوں کی رات نہیں ہے، نہ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی خرافات کی اجازت دیتا ہے جس سے پورا محلہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار۔ تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب، اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کو آنے دیں، لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے۔ ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاحی بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں، صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں۔ ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، قوم کبھی باز نہیں آئے گی۔ اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات، جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا مٹا دیا، اور جو خلاف نہیں تھے تھوڑے بگڑے ہوئے ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ جو اہل علم سن رہے ہیں، باعث سلام کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی اس سے ذرا مجھے بتائیں، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اسی کیا وجہ تھی؟
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے، اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے، اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو۔ امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور و تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا شعبان کے پورے مہینے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً رمضان کے روزے رکھنا، شعبان کے روزے رکھنا ثابت ہیں، تو شعبان کے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کچھ روزے رکھیں اور پھر جو آخری خصوصی طور پر 30 شعبان جس میں شبہ ہو کہ یہ اگلا رمضان ہے یا نہیں، تو شک کا روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ لگاتار رکھتے آ رہے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال شعبان کے پورے مہینے بھی روزے رکھنے میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں، نہ کوئی ممانعت۔